اگر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فالج اور لقوے میں کیا فرق ہے، اور یہ اگر کسی کو ہو جائے تو وہ کون سے ایسے تیل کا مساج کرے جس سے وہ اس چیز سے، اس بیماری سے کافی حد تک ریکور کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ دیکھیے، فالج اور لقوے میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ لقوہ فالج ہی کی ایک قسم ہے، اور لقوہ زیادہ تر چہرے پہ گرتا ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بات کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اور جو فالج ہے وہ تقریباً ایک سائڈ پہ زیادہ گرتا ہے، یا تو رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ۔ اگر صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے؟ بہترین سوال آپ کا، اور میں اپنے سننے والوں کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ کچھ نشانیاں ہیں، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں تو آپ فالج سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور ایک دو دعائیں بھی بتاؤں گا جلدی جلدی۔ دیکھیے، اگر سونے کی حالت میں، یعنی کہ آپ سو رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، اگر آپ کے منہ سے رال بہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فالج ہو سکتا ہے، اور سردیوں کے زمانے میں ایسا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر سوتے سوتے آپ کا ایک ہاتھ ایک پیر سن ہو رہا ہے تو اس کی بھی نشانی یہی ہے۔ اور بلغم زیادہ آتا ہے، اور معدے میں سردی بڑھ جاتی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ تھوڑی سی گرم چیزوں کا استعمال اس وقت کریں۔ گرم کون سی چیزیں کھائیں گے؟ ادرک ہو گئی، اس کے اوپر 2 پنکھڑیاں، 2 تنکے آپ نے زعفران کے ڈال لیے، اور تھوڑا سا شہد ملا لیے۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کے اگر آپ کھائیں گے تو فالج سے محفوظ رہیں گے۔ اگر یہ بھی نہ کرنا چاہیں، آپ کہیں کہ شوگر ہے، شہد کھا کے شوگر ہائی ہو جائے گی، تو زیتون کا تیل اور سیب کا سرکہ تھوڑی سے 2-3 نوالے روٹی سے آپ ملا کے دن بھر میں ایک ٹائم بھی کھا لیں تو آپ فالج سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بہت ہی کام کی بات بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی بھر کبھی فالج نہ ہو تو طب نبوی کی کتابوں میں لکھا ہے، اور روایات میں اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ کریں یہ کہ رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی آپ پڑھ لیجئے، تا حیات آپ فالج سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ائمہ طاہرین کی روایات میں موجود ہے، رسول خدا کی احادیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 70 مرتبہ پڑھ لیں، اگر سجدے میں پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، سجدے کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو تا حیات فالج انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ شہد کا استعمال لازمی رکھیے۔ جب بھی مچھلی کھائیے ٹھنڈے پانی سے مت نہائیے۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ مچھلی جب بھی رات کو کھائیں اس پہ شہد یا اس پہ 1 آدھ کھجور کھا لیں تو آپ فالج سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جب بھی رات کو مچھلی کھائیں گے رگ فالج آپ کی متحرک ہو جائے گی، اس کو آپ نے سرد کرنا ہے، اس کو ساکن کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے شہد 1 چمچہ لازمی کھانا ہے، یا 1 کھجور کھا لیجیے، آپ محفوظ رہیں گے، میری گارنٹی ہے۔ کبھی بھی خربوزہ اگر آپ نہار منہ کھائیں تو احتیاط کیجیے۔ اگر آپ خالی پیٹ صبح کے ٹائم پہ یا سحری کے ٹائم پہ خالی خربوزہ کھا کے سو گئے تو فالج ہو سکتا ہے۔ خربوزہ کبھی نہار منہ مت کھائیں۔ جی بہت بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا۔ آغا صاحب آپ کی بھی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گی، ابھی آپ نے نقصانات تو بتا دیے کہ کن چیزوں کو کھانے کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے، اب یہ بتائیں کہ کون سا ایسا پھل یا سبزی کھائی جائے جس کی وجہ سے فالج نہ ہو؟ دیکھیے، اگر فالج سے بچنا چاہتے ہیں تو کھجور کا استعمال رکھیے، یہ تو پھل ہو گیا، یعنی کہ ڈرائی فروٹ ہو گیا۔ سبزی کے لیے میں عرض کروں گا، اگر آپ قلفے کا ساگ کھا رہے ہیں، قلفہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پسندیدہ سبزی ہے، قلفے کا ساگ کھانے سے آپ فالج سے محفوظ رہیں گے۔ صرف فالج ہی سے محفوظ نہیں رہیں گے، اگر آپ کو شوگر اسٹارٹ ہوئی ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ بارڈر لائن پہ آ چکے، شوگر آپ کو اسٹارٹ ہو گئی ہے ہلکی ہلکی، آپ صرف بتوے کا قلفے کا ساگ 40 دن کھا لیجیے۔ صرف 40 دن کھانے سے آپ کی شوگر ریورس ہو جائے گی، اور شوگر سے آپ محفوظ رہیں گے، شوگر آپ کو نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو لقوہ ہو جائے اور لقوے میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس میں بات نہیں کی جا سکتی، زیادہ لقوہ ہوگا تو بالکل نہیں بول سکتا بندہ، اس میں کیا کرے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ زلزال کو صرف صفحہ پلٹ پلٹ کے دیکھیں، دیکھنے سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو شفا دے گا اور آپ کا لقوہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو لقوے کے لیے کچھ کھانا ہے تو اجوائن تھوڑی سی لے لیں، اور تھوڑی سی سیاہ دانہ لے لیں، اور تھوڑا سا ابریشم لے لیں۔
اب ریشم تینوں چیزوں کو ہم وزن ملائیے، آدھی چمچی صبح، آدھی چمچی شام کھائیے، 10 12 15 20 دنوں میں آپ انشاءاللہ تعالی شفا یاب ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ جی بہت بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا، اوپیر انیس آپ کا Thank بھی you. بہت بہت شکریہ۔